السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاضی کا کھیل تو تمام ہوا، اس کے بعد اب یحییٰ آفریدی کا عہد شروع ہو رہا ہے۔ کیا یہ عہد جو ہوگا یہ 3 سال پر محیط ہوگا یا وہ کچھ بڑے فیصلے کر کے ایک باعزت رستہ چنیں گے؟ آثار کیا ہیں، اب تک کے فیصلے کیا کہتے ہیں، آپ کو ان سے آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام، جیسا کہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا، اب عمران خان سے ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے۔ اب یہی خبریں ہیں ہر طرف کہ جو بھی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کی پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اس منگل کو عمران خان کی بہنیں بھی شاید عمران خان سے ملاقات کر پائیں گی، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ عمران خان کو ملاقاتوں سے دور رکھا گیا تھا، جان بوجھ کے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ بہت ساری حقیقتیں عمران خان کے سامنے کھلیں گی، خواہ وہ احتجاج والا معاملہ ہو، ورکرز کا، پارٹی کے لوگوں کا جو بھی رویہ رہا اس دوران، عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری کے دوران کون کون آیا، کون کون نہیں آیا، کس نے رابطے کیے، کس نے وکلاء کے ذریعے معاملات سارے دیکھے، یہ سب کچھ عمران خان تک پہنچے گا۔ اور کیونکہ ان کی اہلیہ بھی باہر آ گئی ہیں تو اب عمران خان تک فلو آف انفارمیشن بہتر ہو جائے گا۔ جو شک ہمیشہ کیا جاتا ہے اس کی گنجائش کم ہوتی جائے گی، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں اب دوبارہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ یحییٰ آفریدی نے آتے ہی 2 سے 3 بڑے کام کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو کیس لگانے والا بینچ یا اس کی کمیٹی تھی وہ اصل حالت میں بحال کر دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کو اس کمیٹی سے ہٹا کے منصور علی شاہ اور منیب اختر کو اس کمیٹی کا ممبر بنا دیا ہے۔ اب دوبارہ سے یہ کمیٹی اپنی اصل حالت میں بحال ہو گئی ہے۔ اس کمیٹی کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، اسی لیے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے، جس میں اب اس کمیٹی کی تعداد 3 کی بجائے 5 کی جائے گی، تاکہ اپنے 2 جج امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کو کمیٹی میں گھسیڑا جائے۔ یحییٰ آفریدی کبھی مان لیں گے اس سائیڈ کی، کبھی اس سائیڈ کی، اور اس طرح وہ سپریم کورٹ کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پلان ہے، یہ ایک سائیڈ ہے جو پازیٹیو ہے کہ سپریم کورٹ مینز بزنس۔ اس کی سائیڈ اگر تھوڑی سی میں ایکسپینڈ کروں تو یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی نے بہت زبردست ڈبل کراس کھیلا ہے کمپنی اور حکومت کے ساتھ۔ اگر میں اس کو پازیٹیو لوں، میں نے آپ کو نیگیٹو سائیڈ بھی دکھا دی کہ بظاہر سپریم کورٹ میں سینئر ججوں کو بھی عزت دے دی، لیکن ادھر سے حکومت نے 5 ممبر بینچ بنا دیا۔ اس کا بھی بتاتا ہوں آپ کو وہ کیسے کاؤنٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن الٹیمیٹ ڈبل کراس کہ حکومت کو لگے کہ یہ بندہ چلے منیب اور منصور تو ہمیں ویسے بھی قبول نہیں ہے، اس کے ساتھ بات چیت طے کر لیتے ہیں، سیٹل کر لیتے ہیں معاملات، یہ کیس نہیں کھولے گا، یہ فلاں کیس نہیں کھولے گا، عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا، الیکشن نہیں کھولے گا، سو آن اینڈ سو فار۔ لیکن اس ٹائم تو وہ خاموش رہے، سر جھکا کے کام کرتے رہے، لیکن جب عہدہ مل گیا تو حکومت کو پتا چلا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ پازیٹیو سائیڈ ہو سکتی ہے یہ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوئی ہے۔ اور اس کا کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ کیونکہ ہر چیز ہمیں پتا چل جاتی ہے۔ کیسے؟ ناظرین کرام، 2 باعزت رستے ہیں یحییٰ آفریدی کے پاس۔ ایک رستہ یہ ہے کہ وہ فل کورٹ میٹنگ بلا کے یہ معاملات ڈسکس کریں کہ آئینی ترمیم کا کرنا کیا ہے۔ سارے ہی ججز بیٹھے ہوں گے، ابھی جوڈیشل کمیشن یا جس نے بھی بنانا ہے آئینی بینچ کو، ابھی آئینی بینچ تو بنا نہیں ہے، اور کسی طریقے سے اگر کوئی آئینی صورت نکل سکتی ہے، مجھے نہیں پتا، میں قانونی ماہر نہیں ہوں، میری رائے میں تو اب سپریم کورٹ اپنی موجودہ حالت میں کوئی بھی آئینی ترمیم کو چیک نہیں کر سکتی، دیکھ سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن کچھ لوگ بضد ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے، اس صورت میں ایک رستہ ہے کہ پوری کورٹ بیٹھ جائے، 17 یا 19 ججز ہیں، اور اس آئینی ترمیم کا جائزہ لیں۔ اگر تو یہ قانون پر پوری اترتی ہے، اگر یہ آزادی پر پوری اترتی ہے کہ عدلیہ آزاد ہے، انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی توثیق کر دی جائے، ورنہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے اور فل کورٹ بیٹھ کے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں۔ اس کے بعد یحییٰ آفریدی یا منیب اختر، ویسے تو سینئر موسٹ منیب اختر ہوں گے منصور علی شاہ کے بعد، منیب اختر جسٹس منصور علی شاہ سے چیف جسٹس ہونے کے عہدے کا حلف لے لیں، کیونکہ آٹومیٹیکلی ہمارا اصل آئین اگر بحال ہو جاتا ہے
26ویں آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آئین کی اصل جو منشا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ جو سینئر ترین جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہ آٹومیٹیکلی چیف جسٹس بن جائے گا اور 65 سال کی عمر تک وہ رہے گا. یہ ایک سینیریو ہے جو یحییٰ آفریدی کے پاس بہت باعزت رستہ ہے, یہ سب سے باعزت رستہ ہے, لیکن یہ میں کنڈیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر آئین اور قانون اجازت دیتا ہے یہ کرنے کی. بہت سارے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, میں وکیل نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئینی عدالت کے بغیر آپ آئینی ترمیم کو آپ دیکھ نہیں سکتے, لیکن کیونکہ آئینی عدالت بنی نہیں ہے ابھی اور یہی سپریم کورٹ کے ججز میں سے ہی بننی ہے تو شاید یہ ججز دیکھ سکتے ہیں. دوسرا رستہ کیا ہے کہ چلیں اگر اتنے ڈراسٹک روٹ پہ نہیں جاتے تو پھر یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ مل کے جتنی بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں, خاص طور پر 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں. یہ کوئی آئینی مسئلہ تو ہے نہیں, اس مسئلے کو کسی آئینی عدالت میں بھیجنے کی ضرورت تو نہیں ہے. 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں, جو حکومتی دعوے ہیں وہ سامنے آ جائیں, جو کیس ہو رہا ہے ملٹری کورٹس کا. اب یہ بھی ایک آئینی مسئلہ بن گیا ہے, ویسے تو یہ شاید ادھر ہی جائے گا آئینی بینچ کے سامنے, لیکن اگر کوئی صورت نکل سکتی ہے تو ملٹری ٹرائل جو ہو رہا ہے سویلینز کا اس کو ختم کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے معاملات جو کہ خالص ریگنگ کے معاملات ہیں, وہ آئینی معاملات نہیں ہیں, قانونی معاملات نہیں ہیں, بلیٹنٹ ریگنگ کے معاملات ہیں, اس کو حکومت تو کوشش کرے گی یہ کہنے کی یہ آئینی مسئلہ ہے, آئینی آزادیوں کا مسئلہ ہے, آئین حق دیتا ہے ووٹ کا, آئین حق دیتا ہے اپنے نمائندے چننے کا, وہ اس کو اس طرح موڑ کے لے جانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہ اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ مل کے کریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم کو. اور پھر یہ جو جبری طور پر خواتین کو ابھی بھی باہر نہیں نکلنے دے رہے, مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ, ایسی کوئی پٹیشن آتی ہے اور باقی جن لوگوں کو فضول جیلوں میں ڈالا گیا ہے, جبر کیا جاتا ہے, اگر ان کے اوپر بھی انہوں نے ایکشن لینا شروع کر دیا اور اس ملک میں کچھ نہ کچھ رول آف لا قائم کرنا شروع کر دیا ان 2 باقی ججز کے ساتھ مل کے, تو پھر ہمیں لگے گا کہ وہ ایک باعزت رستہ چن رہے ہیں. یہ 2 باعزت رستے بالکل آمنے سامنے ہیں. ایک رستہ جو تیسرا تھا جو انہوں نے نہیں چنا وہ یہ تھا کہ وہ چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیتے تو آٹومیٹیکلی منصور علی شاہ یا منیب اختر نے بن جانا تھا, وہ نہیں ہوا. یہ 3 رستے تھے جن میں سے ایک تو چلا گیا ہے, 2 رستے باقی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی باعزت رستہ چنتے ہیں یا وہ یہاں بھی ڈبل گیم کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں نے تو منصور علی شاہ اور منیب اختر کو کمیٹی میں ڈال دیا تھا, لیکن اب حکومت نے 5 ممبر کمیٹی کر دی ہے تو اب تو ٹاپ 5 کو ڈالنا پڑے گا. اصولی طور پر تو یہی بات بنتی ہے. تو اب میں امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کو ڈال رہا ہوں. یہ ہمیں پتہ چل جائے گا آنے والے 2-3 ہفتوں میں, اس لیے ہمیں زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے, جب جسٹس یحییٰ آفریدی 3 سال بعد ریٹائر ہوں گے, اگر وہ عہدے پر رہتے ہیں اور وہ منصور علی شاہ کو ان کا رائٹ فل عہدہ نہیں دیتے, تو جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ان کو پتہ ہے کہ 3 سینئر ججز تب کون ہوں گے. جسٹس منصور علی شاہ کا 1 مہینہ باقی ہوگا نوکری کا, ظاہر ہے وہ 65 سال کے ہو جائیں گے, انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. 1 مہینہ منصور علی شاہ کا باقی ہوگا. 2nd نمبر پہ سٹل جسٹس منیب اختر سینئر 3 ججوں میں سے ہوں گے, اور 3rd نمبر پہ محمد علی مظہر ہوں گے. لیکن اگر منصور علی شاہ کا مہینہ نکال دیا جائے تو سینئر 3 جج ہوں گے جسٹس منیب اختر, پھر محمد علی مظہر اور پھر جسٹس عائشہ ملک. یہ تینوں جج ان 8 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں حق اور سچ کا فیصلہ دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو میک شور کرنے کے لیے کی گئی ہے, کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ نظام گر گیا تو ایکسٹینشن نہیں ہو سکے گی, کیونکہ آگے تو پھر وہی ججز آ جائیں گے جو آپ کو پسند نہیں ہیں. پھر کیا کریں گے؟ پھر نئی آئینی ترمیم کریں گے کہ 8 ججز ہوں, 10 ججز ہوں, 50 ججز ہوں, کچھ ایسا ہوگا. تو یہ دیکھنے کے لیے ابھی وقت باقی ہے, اور اس آئینی ترمیم میں اتنی خرابیاں اور غلطیاں ہیں کہ اگر فل کورٹ بیٹھ کر اس کو دیکھتی ہے تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے اگر اس کی کوئی قانونی پوزیشن ہے. اب ایک تو یہ کام ہو گیا. ایک سینیورٹی لسٹ جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی گئی ہے, اس میں اب بھی منصور علی شاہ سینئر پیونی جج ہیں اور ان کے ساتھ منیب اختر ہیں.
یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جسٹس امین الدین خان آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہونے سے 1-1.5 مہینہ پہلے ریٹائر ہو جائیں گے اگلے سال، تو سینئر ترین جو 5 جج ہوں گے وہ امین الدین خان نہیں ہوں گے. تب اگر ایکسٹینشن کے رستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی اپلیکیشن آتی ہے سپریم کورٹ میں، تو سینئر ترین ججوں میں ہوں گے یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، منیب اختر، جمال خان مہندوخیل اور محمد علی مظہر. اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹینشن کا کوئی اگر پلان بنایا گیا 5 ججوں کا پینل بنا کے تو وہ بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گا. تو یہ 2 چیزیں اہم ہیں جو میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں. اس سے صورتحال کس طرف جاتی ہے، یہ ممکنات میں سے ہے کہ یحییٰ آفریدی یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ امیدیں نہیں باندھنی. اور پھر یہ قوم ایسی ہے کہ ہمیشہ اپنے مسیحا کا انتظار کرتی ہے کہ ایک مسیحا آئے گا اور سارے مسائل حل کر دے گا. پلیز مسیحا کا انتظار کرنا چھوڑیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مسائل خود کیسے حل کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اوپر تک جاتی ہے. دیکھیں قاضی صاحب اپنے آخری 1.5 مہینے روزانہ کسی نہ کسی کیس میں سوشل میڈیا کو گالیاں دیتے تھے. وہ کیوں گالیاں دیتے تھے؟ جو چور ہوتا ہے اس پر جب تنقید ہوتی ہے، اسے برا بھلا کہا جاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، ایکسپوز کیا جاتا ہے، تو اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور یہ آپ نے قاضی کے ساتھ کام کیا، اس لیے آپ میں بڑی طاقت ہے، آپ کے بولنے میں بڑی طاقت ہے. اب اس لیے آپ نے خود کو کمزور نہیں کرنا. اب قاضی کے مزید کون کون سے فیصلے ریورس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مبارک ثانی کیس میں قاضی نے ایک ریویو کے بعد دوسرا ریویو بھی لگایا، تو بلے کے کیس میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ نظر ثلاثہ ہو جائے؟ تو بہت سے ایسے کیسز ہیں جن پر یحییٰ آفریدی قاضی کے کیسوں کو ریورس کر سکتے ہیں. بہرحال ابھی یہ وقت سے پہلے کی باتیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ خود یحییٰ آفریدی اپنے کنڈکٹ سے آنے والے دنوں میں کیا ثابت کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.